اکاؤنٹ جو تھا فیس بک پہ وہ ہیک ہوا اور اس کے اندر سے میری انٹیمیٹ ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ لیک ہوئیں، اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر ان چیزوں کے ساتھ بلیک میل کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ۔ ریونج پورن کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں الگ الگ چیزیں آتی ہیں، اور یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سوچیں کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے اور پھر ڈر اور بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ میرا اکاؤنٹ جو تھا فیس بک پہ وہ ہیک ہوا اور اس کے اندر سے میری انٹیمیٹ ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ لیک ہوئیں، اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر ان چیزوں کے ساتھ بلیک میل کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ۔ ابھی تک بلیک میلنگ جاری ہے، اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ میں اس سے ملوں کسی پرائیویٹ پلیس پہ، اور میں شادی کے لیے میری فیملی مان جائے اس کے ساتھ۔ ایک کانسٹنٹ فیئر سٹارٹ ہو گیا اور مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی اس کے ساتھ میری۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے جب کمپرومائز کر لیا ان کے ساتھ، بہت زیادہ پریشر تھا ان کی طرف سے بھی اور ہم FIA کی طرف سے بھی، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ بعد میں نقصان ہوا، اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ ہم نے غلطی ہو گئی ہے ہم سے۔ بالکل ابھی بیل کے چند دنوں کے بعد ہی اس نے بیل کا بہت زیادہ مس یوز کیا، اور ابھی تک یہ جاری ہے، اور FIA کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے اس کے اندر۔ میں چاہتی ہوں یا تو لائف سینٹینس ہو یا ڈیتھ سینٹینس ہو ان کے لیے، کیونکہ یہ باز نہیں آتے۔ شاید یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسے عام زبان میں اب ریونج پورن کہا جانے لگا ہے وہ آخر ہے کیا، اس کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہے۔ پاکستان کے قانون میں ویسے تو ریونج پورن کی ٹرم استعمال نہیں کی گئی، لیکن 2016 میں بننے والے قانون کے مطابق کسی بھی بالغ یا نابالغ شخص کی ایسی تصاویر یا ویڈیوز ان کی مرضی کے بغیر پبلک میں ریلیز کرنا جن میں ان کا کسی بھی طرح کا سیکشول کانٹینٹ موجود ہو ایک جرم ہے، اور اس کی سزا 5 سے 10 سال ہے، جبکہ 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ابھی تک خود سیکھ رہے ہیں کہ اس کرائم کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سزا کافی ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سزا کافی ہے کیسز کے اندر جہاں پر آن لائن وائلنس ہے، کیونکہ وکٹم کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ان کا پرسنل ڈیٹا کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس کے آف لائن کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہی وکٹمز پھر بلیک میل ہوتی ہیں، ان کی سرویلنس ہوتی ہے، ان کے پھر باقی فیملی ممبر سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان پہ جس طرح سے سرویلنس ان کی فیملی تو ایک طرح سے کرتی ہے، ساتھ سے یہ جو ابیوزر ہے یا پرپیٹریٹر ہے یہ بھی ان کو سرویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انٹیمیٹ کئی دفعہ برہنہ تصاویر اور ویڈیوز کو ان کی مرضی کے بغیر کئی دفعہ بظاہر بدلہ لینے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے شیئر کیا جاتا ہے۔ یہی حال پاکستان میں بھی ہے۔ رابی پیرزادہ، شائستہ لودھی جیسی ٹی وی پرسنالٹیز، مفتی عبدالقوی، زبیر عمر جیسے پولیٹیکل لیڈرز، یہاں تک کہ ریسنٹلی عامر لیاقت، بہت سارے لوگ اس کا شکار بنتے ہیں اور ذہنی اور سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرتے ہیں۔ عام لوگوں کے، خاص طور پر عورتوں کے سروں پر لٹکتی رہتی ہے۔ لیکن میرا 5 دن سے آپ نے میری برنگی کا جو طوفان مچا رکھا ہے، اس ملک میں FIA نہیں، سائبر کرائم نہیں، کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا، کوئی ان یوٹیوبر کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی۔ یہ کوئی سوالات ہے؟ یہ کوئی صحافت ہے؟ سوچے میں اپنے بچوں کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن پاکستان میں ریونج پورن کتنا بڑا مسئلہ ہے، ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ FIA کے مطابق 2021 میں ملک میں ہراسمنٹ کے کل کیسز کی تعداد 6000 کے لگ بھگ تھی۔ اسی دوران آن لائن بلیک میلنگ کی کمپلینٹس کی تعداد تقریباً 4000 تھی اور سٹاکنگ کی 3000، جبکہ دھمکیوں کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ تو پہلے تو کمپلین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انکوائری کی سٹیج ہوتی ہے، ایک انویسٹیگیشن آفیسر تعینات ہوتا ہے، وہ اس پہ انکوائری کرتا ہے، پھر وہ یہ طے کرتا ہے کہ آیا یہ کیس اس کو ہم نے آگے لے کر کے جانا ہے یا نہیں، اور پھر FIR درج ہوتی ہے۔ لیکن اس تمام جو مراحل طے کرتے کرتے جو سروائیور ہے وہ اتنا حوصلہ شکنی بہت سے کیسز میں ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں آگے لے کر کے جانا۔ آپ کے جو سائبر کرائم ونگ ہیں پاکستان میں وہ 15 سے 20 شہروں میں ہیں، دیہی علاقے میں یہ ہوتا ہے یا کسی دور افتادہ قصبے میں یہ واقعہ ہوتا ہے، تو مطلب وہاں پہ تو ویسے ہی خواتین کا باہر نکلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پلیز تب بھی مت بنائیں، وہ بھی آپ کو بعد میں بہت ڈیٹریمنٹل ہوگی۔ اگر اس لیے بنائی ہے، کسی نے چھپ کے بنائی ہے، تو اس کو تو کورٹ میں لے کے جانا چاہیے۔ بچوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ بچیاں ہیں، بچے ہیں، سب کے لیے یہی کہوں گی کہ
आप जब तक किसी को जानते नहीं हैं तब तक बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रेंड चल पड़ा है कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत केयरफुल रहें। और कुछ टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से एक जो टूल है वो स्टॉप NCII प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू आप इस टूल को यूज़ करके वो अपलोड होने से पहले ही उन तस्वीर को आप ब्लॉक करवा सकते हैं। कानून आपको ये हक देता है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत वो PTA को ये इख्तियार देता है कि वो कोई भी ऐसा तस्वीर जो आपकी प्राइवेट हो वो उतार सकते हैं। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली सोशल मीडिया कंपनी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उनकी एक अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं और हर मेजर जो सोशल मीडिया कंपनी है उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रिवेंज पॉर्न या इंटीमेट इमेजेस के खिलाफ प्रोविजंस हैं और वो फ़ौरन से उसको जो है वो उतार सकते हैं।